بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بچانے والی ذات ہے، خدائے بزرگ و برتر کی ذات کرم کرنے والی ذات ہے، اور یہی وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ وہ جسے چاہے بچا لے اور جسے چاہے زیر آب کر دے۔ اس نے موسیٰ کو بچایا اور فرعون کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ اور آج بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب اللہ کی ذات بچاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زندگی سے دور نہیں کر سکتی۔ دوستو، دیر کے علاقے مینا کھوڑ میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی گاڑی سے 5 گھنٹے بعد ریسکیو اہلکاروں نے ماں بیٹی کو زندہ نکال دیا، جبکہ باپ نے ہسپتال میں دم توڑ دیا ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں مزید تفصیل سے کچھ اور ایگزامپلز کے ذریعے بات کریں گے کہ سیلاب کے دوران جن لوگوں کی جان معجزاتی طور پر بچ گئی، ان کے ساتھ خدائے بزرگ و برتر کے کیا معاملات تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایک گاڑی سے 2 افراد کو زندہ بچا لیا۔ ایک گاڑی تھی جس میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد سوار تھے، ایک باپ، ماں اور بیٹی۔ امدادی ٹیموں نے جب اس گاڑی کو پانی کے اندر گرا ہوا دیکھا تو 5 گھنٹے بعد اس گاڑی کو بڑی تشویشناک حالت میں باہر نکالا۔ جیسے ہی ریسکیو کر کے گاڑی باہر نکالی گئی تو اس کے اندر سے ماں اور بیٹی دونوں زندہ حالت میں باہر نکلیں، جبکہ وہ شخص جو کہ گاڑی چلا رہا تھا، یعنی کہ ان کا باپ اور جو ہے وہ خاوند، وہ بندہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ ڈپٹی کمشنر اکمل خان کا یہ کہنا تھا کہ متوفی کا بیٹا شاہ فیصل دوسری گاڑی میں سوار تھا۔ متوفی کی لاش کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب سے مزید 9 افراد جاں بحق، جبکہ 9 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ ترجمان پی ڈی ایم میں کہتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ اور متعلقہ ادارے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جبکہ شانگلہ، سوات اور دیر اپر کی بند سڑکوں کو کھولنے کے لیے اقدامات جاری و ساری ہیں۔ دوستو، دوسرا واقعہ جو پیش آیا وہ بھی ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ تھا۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا واقعہ ہے۔ دوستو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسا معاملہ دکھایا جسے دیکھ کر یقین جانیے کہ انسان کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے چندیا جائیں۔ ہوا ایسا کہ یہاں پر جب سیلاب سے متاثرہ لوگوں تک کھانا پہنچانے والے لوگ جا رہے تھے تو ان کی نظر ایک درخت پر پڑی۔ جب انہوں نے درخت کے قریب جا کر دیکھا تو اس درخت پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ بھوک اور افلاس سے اس قدر کمزور دکھ رہا تھا کہ اسے فوری طور پر ریسکیو کیا جانا مناسب سمجھا گیا۔ جب اس بچے کو کھلایا پلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا معاملات ہیں اس کے ساتھ، تو اس بچے نے بتایا کہ یہ یہاں پر پچھلے 4 دن سے ہے۔ یہ بچہ اپنے مالک کے ساتھ، جس کے پاس کے ٹرک ڈرائیوری سیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا، یہ ایک ٹرک کے اندر موو کر رہے تھے۔ اچانک سیلابی ریلا آیا اور اس ٹرک کو بہا کر لے گیا۔ اس کے مالک جو کہ ٹرک مکینک تھا، اس کی لاش اور ٹرک کے مالک کی لاش، دونوں کی لاشیں مل گئیں، لیکن یہ بچہ نہیں مل رہا تھا کیونکہ اس بچے کو لہروں نے ایک سائٹ پر خشکی پر پھینک دیا۔ یہ درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا اور 4 دن سے یہ اس درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب اللہ کی ذات جسے رکھے، اسے دنیا کی کون سی طاقت ہے جو کہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوستو، تیسرا واقعہ یہ پیش آیا ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں نے یقینی طور پہ دیکھا ہوگا، بہت سارے ٹی وی چینلز نے اس کو رپورٹ کیا، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ وائرل ہوا واقعہ ہے۔ دوستو، اس کے اندر صرف ایک بندہ بچا اور 4 جان سے چلے گئے۔ یہ 5 لوگ تھے جو کہ طغیانی کے بالکل بیچوں بیچ ایک چٹان پر کھڑے تھے۔ دوستو، یہ لوگ اس چٹان پر 5 گھنٹے تک کھڑے رہے۔ ان میں سے 3 مقامی افراد جبکہ 2 آپس میں کزن تھے۔ یہ سب لوگ تجارت کی روح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ اچانک سے سیلابی ریلا آ گیا اور یہ لوگ ایک چٹان پر کھڑے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گئے۔ دوستو، پشاور ہیلی کاپٹر کے لیے کافی زیادہ ریکویسٹ کی گئی، لیکن ہیلی کاپٹر نہیں آ سکا، اور ان میں سے ایک بندہ جس کی جانب رسی پھینکی گئی تھی، اس نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ کر اللہ کے سپرد کر کے اس سیلابی ریلے میں چھلانگ لگا دی، جسے لوگوں نے کھینچ لیا اور بچا لیا۔ بقیہ 4 لوگوں کو بھی رسی دی گئی، لیکن ان لوگوں کو شاید اعتماد نہیں تھا یا پھر ان کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، اس لیے وہ لوگ نہ تو رسیوں کی جانب گئے نہ انہوں نے چھلانگ لگائی، اور اس لیے ان کی جان بھی نہیں بچ پائی۔ اب یہ اللہ کے کام ہے کہ 5 میں سے 1 کو بچا لیا، 4 لوگوں اپنی جان سے چلے گئے۔ دوستو، اگلا جو واقعہ ہے وہ نوشہرہ سے ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے بڑی مشکل سے ایک بندے کو ایک رسی کے اوپر سے آتے ہوئے بچا لیا۔ یہ بندہ فلڈ کی دوسری جانب کھڑا تھا، اس کی پوری آبادی زیر آب آ چکی تھی، اکیلا بندہ تھا جو کہ فلڈ لائن کی دوسری سائڈ پر کھڑا تھا، اور درمیان میں ایک رسی باندھی گئی تھی جو کہ اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن اللہ کی ذات کا کرم تھا، اللہ بچانے والی ذات ہے، اس نے اس بندے کو طاقت دی، یہ اس رسی پر لپکتا ہوا دوسری سائڈ پر آن پہنچا، اور لوگوں نے اس کے اترتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اسے محفوظ مقام کی طرف منتقل کیا۔ دوستو، 5واں کلپ
गिलगित बल्तिस्तान से है, जहां पर आप जानते हैं कि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल बहुत अजीब हुई है। इस जगह पर अल्लाह पाक की ज़ात का ऐसा करम हुआ कि दो छोटे छोटे बच्चे बहन भाई थे, आपस में एक चट्टान के पीछे छुप कर बैठे हुए थे और शदीद तरीन पानी की लहरें यहाँ पर आ रही थी, सैलाबी रेले आ रहे थे कि एक नौजवान जिसकी उम्र कोई 20 से 22 साल थी, उस नौजवान ने इन दोनों बच्चों को बचाने की ठानी और अपनी जान खतरे में डालकर वो सैलाबी रेले में से गुजरता हुआ इन तक पहुंचा और इस बच्चे और बच्ची दोनों की जान उसने बचा ली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोस्तों अपनी ज़ात में एक बहुत ही खूबसूरत, दिलावेज और अल्लाह की कुदरत का वाक़या है। दोस्तों छठा वाक़या जो आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, ये एक सैलाबी रेले में दिल दहला देने वाला मंजर है जो एक बाबा जी के साथ पेश आया। दोस्तों ये सवात का क्लिप है जहां पर एक बाबा जी सैलाबी रेले में बह रहे थे कि अचानक एक पुल के नीचे से गुजरते हुए पुल के ऊपर मौजूद लोगों ने हाथों से और मुख्तलिफ तरीकों से बाबा जी को काबू कर लिया, इनको पकड़ लिया और फिर अपनी पूरी फोर्स लगाकर बाबा जी को इस फिसलते हुए, मतलब स्ट्रेचर के ऊपर खड़े होकर, जहाँ से ज़रा जोर लगाया जाता तो खुद ही बंदा फिसल के नीचे गिर जाता है, वहाँ से इन बाबा जी को रेस्क्यू किया गया, उठाया गया और इनको ऊपर लाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी की जान बचा ली गई। दोस्तों इसके बाद अगला मौजज़ा, अल्लाह अकबर, ये चश्मा अचोज़ई में मौजूद मौजज़ा है। मौजज़ा हो तो ऐसा, ये अल्लाह पाक की ज़ात का करम है। बेरहम मौजों में बहता हुआ एक शख्स है और वो शख्स बड़ी मुश्किल से अपने आप को, ये जो पुल है उसके नीचे मौजूद एक पिलर के साथ अपने आप को फंसा लेता है। ऊपर से रस्सी फेंकी जाती है उस बंदे की तरफ, वो इस रस्सी को पकड़ता है, अपने जिस्म के साथ बांधता है और फिर अल्लाह पर भरोसा करके पानी में दोबारा से डुबकी लगा देता है और सामने खड़े लोग अपनी मदद आपके तहत इस बंदे को खींच कर बचा लेते हैं। दोस्तों अगला क्लिप यानी 8वां क्लिप, ये भी सवात से है, जहां पर रेस्क्यू की टीम्स ने देखा कि एक शख्स एक चट्टान को सहारा लिए वहां पर खड़ा है और वो इसी इंतजार में कि कौन सा रेला आएगा और इसे अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात का करम हुआ, लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो उसमें रजाकार थे, उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली और इस लड़के को जिंदा बचा लिया गया। दोस्तों इसके बाद अगला क्लिप है जो कि एक हेलीकॉप्टर का है। ये पाकिस्तान की आर्मी, जो लोग जिसको बुरा भला कहते हैं, उन लोगों के लिए एक क्लिप है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि सैलाब जायज़ा मिशन पर एक हेलीकॉप्टर था कि हंगामी मदद की कॉल आ गई, तो फिर कोर कमांडर मंगला ब्रिगेड ने हेलीकॉप्टर को फौरी तौर पर उस बंदे की रेस्क्यू के लिए ले जाने के लिए कहा, जो अपने कुछ मवेशियों के साथ एक चट्टान पर एक सहारा लिए खड़ा था। ऐन मुमकिन था कुछ ही देर में सैलाबी रेले के अंदर बह जाता, लेकिन इस हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोला गया और इस लड़के को रेस्क्यू किया गया। अब जितनी ये मतलब आप समझे कि थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर ये हेलीकॉप्टर प्रवास कर रहा है, इससे ये भी देखने में आता है कि हमारे जो पायलट्स हैं वो कितनी महारत रखते हैं। फिर दोस्तों आखिर में एक और वीडियो क्लिप है जो कि खैबर पख्तूनख्वा से है। ये बंदे की बेवकूफ़ी भी कही जा सकती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने इसकी जान रखनी थी, लिहाजा ये बच गया। दोस्तों इसमें देखा जा सकता है कि एक बंदा है जो कि अपने ट्रैक्टर समेत सैलाबी रेले के अंदर घुस गया और ऐन मुमकिन था कि ये यहाँ से मतलब बह जाता, काफ़ी आगे चला जाता, लेकिन अल्लाह की ज़ात का करम था, इसको मालिक की ज़ात ने बचा लिया। इसका ट्रैक्टर भी जो है वो थोड़ा आगे जाके कीचड़ी में फंस के बच गया और ये बंदा भी बच गया। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।